قبلتي مدد كعبتي ما مدد مدد سلطان دعاء ہستی از خدائے طمع شجینا مدد ایک برور دباغ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معنا الجود والكرام وآله الكرام وبه الكريم وآله وسلم. اللہ کریم جل مشہور نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور زمین و آسمان کے بیچ بہت ساری نعمتیں، بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی. اس میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، ہر طرح کی مخلوق موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات پر قابو کس کو دیا، کنٹرول کس کو دیا؟ ایک جانور اگر چاہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا سکے، نہیں چلا سکتا ہے. ایک درخت اگر چاہے کہ وہ دنیا کا نظام چلائے، نہیں چلا سکتا ہے. لیکن انسان اسے ایسا بنایا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور دنیا کا نظام یہ صرف انسانوں ہی پر نہیں چلاتا، یہ جانوروں کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ نباتات، حیوانات، درختوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، پانی اور ہوا کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے اس سے قدرت عطا فرمائی. سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا سخر لکم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں دے دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا. کیا چیزیں ہیں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. جو زمینوں میں ہے وہ بھی انسان کے قابو میں ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی انسان کے قابو میں ہے. پچھلے زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا زمین سے اتنے سارے معدنیات نکال لیے جائیں. اسی زمین سے ڈیزل بھی نکال لیا جائے، پیٹرول بھی نکال لیا جائے، گیس بھی برآمد کر لیا جائے. اسی زمین سے ایلومینیم نکل جائے گا، تانبا نکل جائے گا. یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان، لیکن اللہ نے فرمایا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، زمین کے خزانے نکل کر باہر آتے جا رہے ہیں. اور جب تک دنیا قیامت سے جتنی دور تھی، معدنیات اور خزانے اتنے ہی پوشیدہ تھے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں نہر فرات اپنے خزانے سونے کے پہاڑ کے طور پر اگل گئی. لیکن پہلے کے دور میں اسے تو صرف پانی سمجھا جاتا تھا. اب نہر فرات اپنے خزانے اگل دے گی، اس سے سونے کے پہاڑ برآمد ہو جائیں. نہر فرات ہے کہاں؟ سرزمین عرب، کوفہ، بصرہ، عراق کا علاقہ، ایران کا علاقہ، یہ سب نہر فرات کے آس پاس نظر آئے گا. آج انہی ممالک کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ اپنے خزانے اگل دے گی. آج پیٹرول کی زبردست مقدار وہاں پر موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی جو حضور نے پیشین گوئی فرمائی. اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دی. تو آدمی دنیا کی وسعتوں پر کمندے ڈال رہا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی،
ظاہرتاً و باطناً، جو نعمتیں ظاہر ہیں وہ بھی عطا فرمائی، جو باطن اور پوشیدہ ہیں وہ بھی عطا فرمائی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت و احترام سے سرفراز کیا۔ سبحان اللہ۔ بنی آدم انسان، یہاں پر کوئی قید نہیں ذکر کی کہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، مطلق فرمایا کہ بنی آدم کو احترام سے سرفراز کیا۔ اب اسے جو احترام عطا کیا، جو کرامت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، وہ عزت کیسی عطا فرمائی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ انسان کو ہم نے یہ عزت دی کہ سمندر کی مچھلیاں وہ صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتی ہیں، پانی سے باہر نکال دو وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ خشکی کے جانور وہ خشکی ہی میں باحیات رہ سکتے ہیں، اگر انہیں پانی میں ڈبا دو تو وہ مر جائیں گے۔ انسان اصل کے اعتبار سے خشکی کا جانور ہے، زمین پر رہنے والا ایک سماجی حیوان ہے، لیکن اس حیوان کو ہم نے کیسی عزت دی کہ حملناہ فی البر والبحر، یہ خشکیوں میں بھی سفر کرتا ہے اور سمندروں میں بھی سفر کرتا ہے، دونوں چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی۔ سمندر پر، سمندر کی اوپری سطح پر بھی یہ سفر کرتا ہے، اور ان پانی جہازوں کے ذریعے جنہیں سمندر کی تہ تک پہنچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان کے ذریعے سے یہ سمندر کی تہوں میں بھی جاتا ہے، اور پانی کی وہ سطح جہاں پر ہوا گزرنے کا نشان نہیں ہوتا، اس تہ کے اندر جا کر بھی یہ مہینوں زندہ رہتا ہے۔ تو ہے خشکی کا جانور، لیکن اس پانی کی تہ میں بھی جا کر کے یہ باحیات رہتا ہے، یہ زندہ رہتا ہے۔ حملناہ فی البر والبحر، اسے زمینوں میں بھی سواری عطا کی، خشکی میں بھی سواری عطا کی، اور سمندروں میں بھی سواری عطا کی۔ اور کیسے اکرام فرمایا اس کا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جانوروں میں دیکھیں ہر ایک کی غذا متعین ہے، شیر ہے تو وہ گوشت ہی کھائے گا، اسے آپ چاہیں کہ وہ سبزی کھا لے وہ سبزی نہیں کھائے گا۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ سبزیاں کھاتا ہے، اسے آپ چاہیں کہ وہ گوشت کھائے وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ تو ہر ایک کی رزق کو اللہ نے محدود رکھا، بس وہ اسی سے روزی حاصل کرے گا۔ مچھلیاں پانی اور پانی میں جو ہے اسی سے روزی حاصل کر لیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ لیکن انسان کو دیکھیں تو انسان کو اللہ نے رزقناہم من الطیبات، ہر طرح کی پاکیزہ چیزوں سے روزی سے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ گوشت یہ کھائے، سبزیاں یہ کھائے، فروٹ یہ کھائے، پھل یہ کھائے، زمین کے اوپر کی چیزوں سے فائدہ یہ اٹھائے، زمین کے اندر کی چیزوں سے فائدہ یہ اٹھائے، اور پھر اس کے مزاج میں اللہ نے تنوع کو رکھا کہ یہ ایک چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے، ایک ذائقے پر رکتا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اسے آپ ایک ہفتہ ایک جیسا گوشت کھلائیں، اس کی طبیعت اگتا جائے گا، وہ کچھ اور چاہے گا۔ ایک ہفتہ سبزی کھلائیں وہ اگتا جائے گا، لیکن بکرے کو آپ سال بھر پالا کھلاتے ہیں وہ کبھی نہیں اگتا۔ تو جس کے لیے اس قدر قسم کی فراوانی رکھی، اتنی نعمتیں اسے عطا فرمائی، اور اس کے لیے اس کے مزاج کو بھی ویسا بنایا، اس کی طبیعت کو بھی ویسا بنایا، اس کی کیفیت کو بھی ویسا بنایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور اسے
بنی آدم کو جو احترام عطا فرمایا، اس کا تیسرا پہلو قرآن مجید نے فرمایا، پہلا تو یہ کہ اس کو خشکیوں میں اور سمندروں میں سواریاں عطا کی، دوسرا یہ کہ اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، تیسری چیز وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ان مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقات پر اسے فضیلت و برتری عطا فرمائی، سبحان اللہ، بے شمار مخلوقات پر۔ اب فضیلت و برتری کا انداز اور معیار دیکھیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل نہیں عطا فرمائی جو انسانوں کو عطا فرمائی۔ ایک جانور ایک سائیکل یا ایک سوئی نہیں بنا سکتا، مگر انسان کو کیسے عقل دی اللہ نے کہ وہ معمولی سی سوئی بھی اس نے بنا لی اور فضاؤں میں پرواز کرنے والے جہاز بھی اس نے بنا لیے، سمندروں کی تہ تک جانے والے آلات بھی بنا لیے، انسان کے دماغ اور دل کا آپریشن کرنے والے اوزار بھی بنا لیے۔ اس قدر فضیلتیں انسان کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود جس انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی گئی، ایسا بلند مقام اسے عطا کیا گیا، یہ انسان کیا کہتا ہے؟ کیا یہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ کیا یہ اس کا احسان مند رہتا ہے؟ کیا یہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے؟ یا ان نعمتوں کو پا کر یہ اترانے لگتا ہے اور وہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی اور ان صلاحیتوں کے ذریعے اس نے فضاؤں پر بھی کمر ڈال دیا، اسے اپنی صلاحیت اپنی جانب منسوب کر کے وہ کبر و غرور اور نسبت کا مجسمہ بن جایا کرتا ہے، اور پھر اکرام آدمیت اللہ کی جانب سے کیسا، اس قدر نعمتیں عطا فرمائی، اتنی راحتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود آدمی ناشکر آیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، بدی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب بدی میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے فوراً عذاب نہیں آتا، فوراً وہ گرفتار بلا نہیں ہوتا، تو نعوذ باللہ اس کی شرارت نفس کہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر یہ چیز واقعی بری ہوتی، یا نعوذ باللہ وہ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اگر اللہ موجود ہوتا تب تو پھر اس جرم کے کرنے پر مجھ پر بلا نازل ہو جانی چاہیے، مجھ پر مصیبت نازل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ کام جسے تم برا کہہ رہے ہو یہ برا نہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اتنی نعمتیں پانے کے بعد آخر تو دھوکہ کہاں سے کھاتا ہے، تو فریب میں کہاں سے پڑتا ہے؟ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک کتے کو نہیں دیکھتا کہ اس کا مالک اسے 2 وقت کی روٹی دیتا ہے اور وہ 24 گھنٹے اس کے دروازے کے دم علاقہ کھڑا رہتا ہے۔ تیرے پروردگار نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود تو ناشکر ہے، تو اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ذرا ذرا سی چیزوں میں صبر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لعن طعن کرنے لگتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، سورہ انفطار میں فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز سے دھوکا تھا، کس چیز سے تو فریب میں مبتلا ہوا، دھوکا تجھے کس چیز سے لگا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کس چیز سے تو فریب میں پڑا؟
تو اللہ فرماتا ہے تجھے اپنے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا؟ اس آیہ کریمہ میں جو الفاظ ہیں وہ ہے بے ربک الکریم، پہلا لفظ ہے رب اور دوسرا ہے کریم، کہ تجھے کس چیز نے مہربان رب سے کریم رب سے دھوکے میں رکھا تھا؟ وہ رب کیسا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست پیدا کیا اور پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا۔ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ایسا نہیں کہ تیرا ایک ہاتھ چھوٹا ہو اور دوسرا بڑا ہو، دونوں ہاتھ متناسب ہیں، ایک جیسے ہیں، تیرے دونوں پیر برابر ہیں، تیری دونوں آنکھیں ایک جیسی ہیں، تیرے اعضاء میں اس نے تناسب کو رکھا ہے۔ جتنی لمبی ٹانگیں ہونی چاہیے تیری پیٹھ اور پیٹ کے اعتبار سے اتنی ہی لمبی ٹانگیں دی ہیں۔ ایسا نہیں کہ پیٹھ کو بہت بڑی کر دیا ہو اور ٹانگیں چھوٹی کر دی، یہ ٹانگیں بہت بڑی کر دی پیٹھ چھوٹی کر دی، بلکہ سارے اعضاء میں تجھے تناسب عطا فرمایا ہے۔ ہر عضو جہاں پر ہے وہ اپنی جگہ بے مثال ہے، اس سے نہ وہ ایک ذرہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ ایسا مہربان رب، اس سے آخر تجھے دھوکے میں کس نے رکھا؟ مفسرین نے یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے بندہ دھوکے میں کیوں رہتا ہے؟ تو کہا اس آیہ مبارکہ میں رب کے ساتھ جو لفظ کریم آیا ہے کہ وہ رب کیسا ہے؟ وہ مہربان رب ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ تو جرم کرتا ہے لیکن تیرے جرم کرنے پر وہ فوراً تجھے سزائیں نہیں دیتا، فوراً تیری گرفت نہیں فرماتا ہے۔ تو جب اس نے فوراً گرفت نہیں کی، فوراً تیری گرفت نہیں فرمائی، تجھ پر بلائیں نازل نہیں کی، اس سے تو نے کیا سمجھ لیا کہ وہ گرفت ہی نہیں فرمایا، وہ تجھ پر عذاب ہی نازل نہیں فرمائے گا؟ یہاں تو اس کی قریبی کا جلوہ ہے۔ تو انسان دھوکہ کھاتا ہے کس سے؟ اللہ کی قریبی کو دیکھ کر۔ اگر سابقہ امتوں کے جو احوال ہوئے کہ ان پر اس دنیا میں بڑے بڑے عذاب نازل کر دیے گئے، اگر وہ اپنی قہاری کا مظاہرہ فرمائے تب تو اپنے رب کا شکر ادا کرے گا۔ تو اس کی قریبی سے دھوکہ کھاتا ہے اور پھر تو اترانے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کو جب بھی تلاوت کرتے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے کہ ہم نے اس کی قریبی کو دیکھا اور قریبی کو دیکھ کر پھر ہم اس کے شکر گزار نہ ہو سکے۔ ہم جہالت میں رہ گئے کہ اگر وہ قہاری کا مظاہرہ کرتا تو پھر ہم علم کے دائرے میں آتے کہ رب بلائیں نازل کر سکتا ہے، گرفت فرما سکتا ہے، مہربانی کی، اس لیے ہم جہالت میں پڑ گئے اور جہالت کی وجہ سے ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، یہ نعمتوں کا بیان اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنے، اور شکر گزار بندہ بن کر جن چیزوں سے بھی اس نے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آؤ ذرا اپنے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان شکر کو دیکھیں۔ ایسی بے مثال ذات، ایسی بے مثال ذات جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کلی کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اوروں کی بخشش فرمائے، اوروں کو نجات عطا فرمائے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، جن پر مواخذہ ہوگا ان کی سفارش سے وہ بچ جائیں گے۔ ایسی رب کی نعمتوں میں رہنے والی ذات، انہیں اپنے رب کریم کی
نعمتوں کا احساس کیسا تھا، کس طرح سے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے. دن میں بھی رب کی طاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. حال یہ ہوتا پائے مبارک میں ورم آ جاتا، سوجن پیدا ہو جاتا. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے رب نے آپ کے لیے مغفرت کلی کا وعدہ فرما دیا، اتنی محنت کی ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اس قدر عبادت کریں تاکہ ہمارا پروردگار راضی ہو جائے. آپ سے تو وہ راضی ہے ازل کا ابد، پھر آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں اسے غور سے سنو. حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ ذات جس کا ہر لمحہ اللہ کی شکر گزاری میں گزرتا ہو، جو سید المعصومین ہو، جو خطاؤں سے پاک ہو، جو مبرہ من العیوب ہو، جس کے نہ باطن میں کوئی عیب ہے نہ ظاہر میں کوئی عیب ہے، بلکہ جن کے آباء و اجداد میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، جس نے ان کے قریب رہنے والوں کو عیبوں سے پاک کر دیا، ایسی ذات کہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کی ایک ایک نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں. جب کبھی سختی آتی ہے، آدمی اس سختی کے موقع پر رب کی بڑی نعمتوں کو بھول جایا کرتا ہے اور اس سختی پر پھر وہ ناشکری کی طرف آتا ہے. آقا کریم علیہ السلام پر ان کی قوم نے مظالم اٹھائے، ان کی قوم نے ان پر زیادتیاں کی. جب زیادتی آتی ہے زبان پھسل جاتی ہے، دماغ بہک جایا کرتا ہے، دل رب سے ہٹ جایا کرتا ہے اور آدمی اس معمولی مصیبت کو ہی بڑی مصیبت سمجھنے لگتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام کیسے شکر گزار تھے، وہ کس طرح سے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے. قوم مظالم اٹھاتی تھی لیکن آقا کریم علیہ السلام نظر عنایت ان کی ادھر ہوتی، میرے رب کریم نے مجھے نعمتیں کیسے عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے، سبحان اللہ، اس نے قیامت کے دن شفیع امت مجھے بنایا ہے، اس نے میری ذریعے سے ہی میرے ہی سبب کائنات کو وجود بخشا ہے. جب اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، اب اگر قوم کی جانب سے کچھ تکلیف آئی ہے تو کیا میں اس پہ ناشکرا بن جاؤں؟ نہیں، بلکہ حضور ایسے موقع پر دعا کرتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، بارے الہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، انہیں بھی کوئی الزام نہیں دیتا کیونکہ یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، تو انہیں بھی الزام نہیں دے رہے اور رب سے ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر. اس کی ایک ایک نعمت پر آدمی کو اس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت و حمایت میں گزاری، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے شریک رہے ہیں، حضور کے رفیق رہے ہیں، اور پھر اعلان نبوت کے بعد سے لے کر کے وصال ظاہری تک کے وہ ہمہ وقت ساتھ ہیں. ایسی نعمتیں رب نے عطا فرمائی جہاں کوئی ساتھ نہیں، غار میں، سفر ہجرت میں، میدان بدر میں، مقام عریش پر جہاں کوئی ساتھ نہیں حضور کے، اس موقع پر بھی ابو بکر حضور کے ساتھ میں نظر آ رہے ہیں. اتنی نعمتیں ملی، اتنی نعمتیں ملی، اور پھر نصیبہ کیسا کہ بعد وصال بھی انہیں آقا کریم علیہ السلام کا پڑوس ملنے والا ہے. اتنی نعمتیں، لیکن ذرا صدیق اکبر سے پوچھ کر دیکھو
ایسے صدیق اکبر اتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی، شکر کا انداز کیا ہے؟ شکر کیسے ہے؟ زمین پر پڑے ہوئے تنکے کو اٹھاتے ہیں اور اسے اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ اے وقت آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنی نعمتیں اس نے دی میں اس کا شکر کہاں ادا کر سکتا، اس پر احسان مند میں کہاں ہو سکا؟ یہ تو اس کا فضل ہے، اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہماری فکر میں وسعت ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ان نعمتوں پر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تکلیف اور مصیبتیں یہ آزمائش اور امتحان کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ بندہ ناشکرا ہو جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اسے اپنے مہربان رب کا مزید شکر گزار بنا دے، مزید شکر گزار بنا دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکر گزاری کا انداز کیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر مصیبت آئے میں اس پر بھی راضی ہوں، مجھ پر نعمتیں برسے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ کہا مصیبت پر بھی راضی، نعمت پر بھی راضی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نعمتیں بھی اللہ کی جانب سے ملتی ہیں اور مصیبتیں بھی اس کی جانب سے آتی ہیں، تو رب کی جانب سے جو آئے میں دونوں پر راضی ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بات کہی، ابو ذر ایسا کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ ذرا انداز شکر کو دیکھیں، انداز شکر کیسا ہوتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک مصیبتوں کا آنا یہ نعمتوں کے ملنے سے زیادہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ آدمی تو نعمتیں چاہتا ہے، لیکن وہ کہیں مصیبتوں کا آنا یہ نعمتوں کے ملنے سے زیادہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آخر وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ نعمتوں کے بجائے مصیبتوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن نے جو جواب دیا وہ عقلاء کی عقلوں کو ان کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا یہ انداز بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے نعمت جب ملتی ہے اس میں اپنے نفس اور اپنے جی کا بھی تو دخل ہوتا ہے۔ نعمت ملنے سے خوشی ہوتی ہے، ہاں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تو نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا کہ ہم اپنے نفس کو خوش کریں، شکر گزاری تو یہ ہے نفس ناراض ہو خوش صرف پروردگار ہو، اور وہ تبھی ہوگا جب مصیبتیں آئیں، مصیبتیں آئیں گی۔ اب ہم کہیں بارے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، وہ مصیبت کو مصیبت نہیں نعمت سمجھا جاتے تھے، راحت سمجھا جاتے تھے۔ بعض صالحین ان کا بھی انداز شکر دیکھیں، ان کا حال یہ تھا 40 دن انہیں گزر جائیں اور اگر وہ بیمار نہ ہو، 40 دن گزر گئے بیمار نہ ہو، وہ رویا کرتے تھے کہ بارے اللہ کیا وجہ ہے آخر، کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا کہ 40 دن ہو گئے اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی؟ تو بیمار نہ ہو تو وہ رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے در پر کچھ مدت گزر جائے، مہمان نہ آئے تو ان کا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو شکر کا یہ انداز بھی ہوا کرتا ہے۔ تو نعمتوں کا حصول یقیناً بڑی نعمت ہے، لیکن تکلیفوں اور مصیبتوں کے لمحات میں اپنے پروردگار کا شکر کرنا اور پھر اس نے سابقہ اور موجودہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں انہیں گن گن کر شکر ادا کرنا،
یہ ہمارے صالحین کا طرز سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے. ایک ایک نعمت کو گنا کرتے تھے وہ. اس نے مجھے یہ لباس دیا، ایسا چہرہ دیا ہے، ایسا دل دیا ہے، ایسا دماغ دیا ہے، اولادیں اتنی دی ہیں، مکان ایسا دیا ہے، زندگی میں سانسیں اتنی عطا فرمائی ہیں. ایک ایک چیز کو گنتے تھے وہ، اور ایک ایک چیز کو گن کر کے پھر عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کیا کرتے تھے، بارے الہا نعمتیں اتنی دے دی لیکن میں تو کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکتا. یہ انداز شکر ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سچا شکر ادا فرمائے اور صحیح بارگاہ میں اپنا خوف بھی عطا فرمائے، اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اسی پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر موت بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.